بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آج ہم اس نشست میں ہومیوپیتھک کے ایک نسخے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ تلی کے بڑھ جانے کے لیے ہے۔ یہ نسخہ انتہائی شاندار اور کلینکل پریکٹس کا نچوڑ ہے، اور اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات اس کو مریضوں کو استعمال کراتے رہتے ہیں اور اس کے انتہائی شاندار رزلٹ ہیں۔ تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو جہاں سے بھی، جس کے چینل سے بھی، جو آدمی بھی انسانی بھلائی کے لیے کوئی بات کر رہا ہے تو پلیز آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے کیا کریں۔ آپ کے اس میں نہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چاہے کوئی بھی یہ بات کر رہا ہے، یہ مت سوچے کہ یہ کون ہے یہ آدمی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھا کریں کہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی انسانی بھلائی کے حوالے سے آپ کو چیز کوئی ملے تو پلیز آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اور دوسری بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہومیوپیتھک ادویات کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس کا جو اثر ہے وہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن دیر پا ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو معمولی مت سمجھا کریں، اس سے بڑے بڑے امراض ٹھیک ہوئے ہیں، اور وہ امراض ٹھیک ہوئے ہیں جس کو ایلوپیتھک نے بالکل لا علاج قرار دے دیا تھا۔ تو سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو یہ اس مرض کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اس مرض میں تلی بڑھ جاتی ہے، مریض کا پیٹ کسی قدر بڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، پیٹ کے بائیں طرف ٹٹولنے سے بڑی ہوئی تلی بخوبی معلوم ہو جاتی ہے، مریض کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے اور اس کا رنگ پھیکا اور کمزور ہوتا ہے۔ اس مرض کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس مرض کے اسباب ملیریائی یا موسمی بخاروں میں تلی عموماً بڑھ جاتی ہے، اور یہ ملیریا کا زہر تلی میں سرایت کر جاتا ہے، لیکن کبھی تلی کی ساخت میں خرابی ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ اس مرض میں ضروری ہدایات کیا ہوتی ہیں؟ اس مرض میں تبدیلی آب و ہوا، صاف اور کھلی ہوا، اچھی غذا اور قبر نہ ہونے دینا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ باہر تلی پر سیانوتسس کی مالش کرنا یا ٹنکچر آیوڈین لگانا بھی مفید ہو کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ مرض آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج 3 یا 4 ہفتے تک، بلکہ بعض اوقات زیادہ عرصے تک جاری رکھنا پڑتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ آپ نے نوٹ فرما لیا کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کی ضروری ہدایات۔ اب میں آپ کو وہ عظیم الشان نسخہ بتا رہا ہوں جو اس کے لیے سالوں سال سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی کلینکل پریکٹس کا نچوڑ ہے، تو وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ نیٹرم میور، کیپسیکم، سیونتس، چائنا، یہ چاروں میڈیسن آپ نے 30 پوٹنسی میں لینی ہے اور ہم وزن میں لا کر دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ اور ہومیوپیتھک ادویات کو آپ نے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ تک کوئی چیز استعمال نہیں کرنی، اور آپ نے اس کو دھوپ، خوشبو اور دھوئیں وغیرہ سے دور رکھنا ہے، کچن میں بالکل نہیں رکھنا۔ اس کے علاوہ وہ روحانی عمل آپ نے لازمی کرنا ہے،
اس سے بہت ہی آپ کو فائدہ پہنچے گا، اور اس سے لا علاج مریضوں کا بھی علاج ہوا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔